السلام علیکم فرینڈز، JMS اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں JMS اکیڈمی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی مشینری ہے اس تمام مشینری کا تمام ڈیٹیل ٹیکنیکل فیچرز اور اس کو چلانے کا طریقہ، اس کو خریداری سے پہلے کے تمام معلومات آپ کو مہیا کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگوں نے ٹاپک جو اپنا لیا ہے، اس کے اندر ہمارے پاس ہم بات کریں گے آج تمام قسم کی جو کٹائی کی مشینیں ہیں، مطلب جس کے اندر پوری ایک رینج ہے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ نے پاکستان میں موجود دنیا جہان کا ہر طرح کا چارہ، گندم، چاول، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو چیز بھی آپ زمین پہ لگانے کے بعد کاٹتے ہیں، اس کاٹنے کے لیے آپ کو A to Z سلوشن مل جائے گا، جس کے اندر ہماری رینج سٹارٹ ہوتی ہے 25,000 سے لے کر 35-40 لاکھ روپے تک، جس میں بے شمار مشینری فال کرتی ہے۔ تو ون بائی ون ہم تمام مشینری کے اوپر بات کرتے ہیں۔ کٹائی کے لیے سب سے اگر ہم اوپر سے سٹارٹ کریں تو اس کے اندر، بلکہ ہم سب سے نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک برش کٹر مشین ہوتی ہے جس کو لوگ عام فہم میں داتر بھی بولتے ہیں۔ وہ ایک راڈ ٹائپ مشین ہوتی ہے جس کو لوگ اپنے شولڈر کے اوپر پہن کر، اور ایک لمبا راڈ ہوتا ہے، اس کی بیک سائڈ کے اوپر ایک انجن لگا ہوتا ہے، آگے ایک بلیڈ لگا ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی بلیڈ کی جگہ پہ اور چیزیں بھی لگ سکتی ہیں جو اور کاموں کے اندر بھی استعمال ہو سکتے ہیں، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس برش کٹر مشین کی مدد سے آپ چھوٹے لیول کے اوپر، جس نے کچھ جانور رکھے ہوئے ہیں، یا تھوڑے لیول کے اوپر اس نے چاول گندم کی کٹائی کرنی ہے، یا کچھ ایسے لوگ جو کہ محنت مزدوری کے اوپر کام کرتے ہیں سیزن کے اندر، جب گندم کی کٹائی کا ٹائم آتا ہے، یا چاول کی کٹائی کا ٹائم آتا ہے، یا اوور آل سارا سال کے چارے کی کٹائی کا کام ہوتا ہے، تو لوگ اس کو کرائے پہ بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنے کام کو آسان بنانے کے لیے بھی وہ مشین کی خریداری کرتے ہیں۔ برش کٹر مشین کے اندر بیسیکلی سٹارٹ میں جو چائنیز مشینز ہیں ان سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کرتا ہوں، جو کہ برش کٹر کے اندر جو انجن کی ٹیکنالوجی ہے اس میں دو طرح کی آتی ہے۔ ایک 4 اسٹروک انجن ہوتا ہے، ایک 2 اسٹروک انجن ہوتا ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں 4 اسٹروک اور 2 اسٹروک انجن کے اندر کیا فرق ہے؟ 4 اسٹروک اور 2 اسٹروک انجن کی سمجھنے کے لیے انتہائی آسان سا فارمولہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 4 اسٹروک انجن جسٹ لائک جیسے آپ کی ہونڈا موٹر سائیکل ہے، CD70 ہے، 125 ہے، اور تمام، اب تو 2 اسٹروک کا ویسے بھی دور ختم ہو گیا، تو اس کے انجن کے اندر موبلائل ڈلتا ہے اور خالی پیٹرول، آپ اس میں سادہ پیٹرول ڈالتے ہیں۔ 2 اسٹروک انجن کے اندر انجن میں کہیں آئل نہیں ڈلتا، موبلائل نہیں ڈلتا، اس کے پیٹرول کے اندر ہی موبلائل مکس کر کے ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ 2 اسٹروک اور 4 اسٹروک کے اندر میجر فرق ہے اپنا۔ اچھا، اب 2 اسٹروک اور 4 اسٹروک کی پاور کے اندر اگر بات کی جائے تو 2 اسٹروک کی پاور بنسبت 4 اسٹروک کے زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، آپ ایک پرانے ماڈل کی موٹر سائیکل آیا کرتی تھی، یاما یا ویسپا ہوتے تھے، وہ لوڈ زیادہ اٹھاتے تھے۔ آپ کسی بھی دودھی کو بھی دیکھیں گے نا، جو دودھ کا کاروبار کرنے والے، سپلائی کرنے والے، وہ ہمیشہ یاما موٹر سائیکل اپنے پاس رکھتے تھے۔ وہ 125 بھی تو رکھ سکتے تھے، لیکن اس کی ریزن یہی ہے کہ 2 اسٹروک جتنی بھی انجن ہے وہ لوڈ اٹھانے کے معاملے میں اور پاور کے لحاظ سے 4 اسٹروک سے کمپیریٹیولی بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ 2 اسٹروک کے اندر غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ کسٹمر کو یہ چیز سمجھائیں گے، یا آپ کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ 2 اسٹروک کے اندر 2 اسٹروک مشین اس کو ریکمینڈ کی جائے جو کہ تھوڑا بہت ٹیکنیکلی نو ہاؤ رکھتا ہو بندہ، یا جس نے پہلے یہ مشین چلائی ہو۔ کیونکہ 4 اسٹروک انجن میں آپ تھوڑی بہت ہی زیادتی کریں گے، آئل اس کے چیمبر میں ڈلتا ہے جو 10 گھنٹے 15 گھنٹے چلانے کے بعد تبدیل کرنا ہوتا ہے، وہ آپ 2-3 گھنٹے نہیں تبدیل کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن 2 اسٹروک کے اندر جو پیٹرول کے اندر موبلائل مکس کرنا ہے وہ آپ بھول گئے تو سمجھیں آپ کا انجن تباہ ہو گیا۔ تو یہ تھوڑے سے معاملات ہیں جس کی وجہ سے 2 اسٹروک اور 4 اسٹروک کو کچھ لوگ 2 اسٹروک لائک کرتے ہیں، کچھ 4 اسٹروک لائک کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر 2 اسٹروک کی کیپیسٹی کی اگر بات کر لیں برش کٹر کے اندر، تو عموماً پاکستان کے اندر 52 cc، جس کو 3.5 ہارس پاور کا انجن کہا جاتا ہے۔ اور 4 اسٹروک کی اگر بات کی جائے تو 4 اسٹروک کے اندر آپ کو 31 cc، جس کو آپ 1 ہارس پاور کہیں گے، اور 41 cc جو کہ تقریباً آپ کا 1.5 ہارس پاور، 2.25 ہارس پاور کے برابر بن جاتا ہے۔ 4 اسٹروک کے اندر اس پاور کے انجن آتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ 4 اسٹروک اور 2 اسٹروک کے اندر پاور کا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ 2 اسٹروک 3.5 ہارس پاور تھا، یہ 1 ہارس پاور، 1.5-2 ہارس پاور تک ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر کوالٹیز آ جاتی ہیں بے شمار۔ عموماً ایک مطلب ویسے تو بہت ساری برش کٹر کے اندر چیپ سے چیپ کوالٹیز بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، لیکن چائنا کی ایک اچھی مشین ہی لینی چاہیے جو A+ گریڈ کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، جاپان مشینری بھی آپ کو وہی ریکمینڈ کرے گا۔ تو اس کے اندر 2 اسٹروک اور 4 اسٹروک کے اندر چائنا کی A+ کوالٹی کے اندر آپ کو جانا چاہیے۔
فردر اس کے اندر پھر آگے کچھ برانڈز انوالو ہو جاتے ہیں، جس کے اندر آپ کے پاس ہنڈائی آ جاتا ہے، ڈیوو آ جاتا ہے، سولو آ جاتا ہے. یہ بیسیکلی کورین جرمن برانڈز ہیں پڑے. اس کے اندر ایک بہت اچھا برانڈ ہے بوفا کا، جو دنیا کے اندر بہت سارے کنٹریز کو اپنا مال سپلائی کرتا ہے، او ای ایم اسٹینڈرڈ کا مال بناتا ہے. وہ بھی برش کٹر کی رینج جاپان مشینری پہ آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گی. اس کی پرائز رینج، ویسے ویڈیو آج بن رہی ہے، آج کیا پرائس ہے، آپ 5 سال بعد ویڈیو دیکھیں گے تو پرائسز چینج ہو جائے گی. آج کی ڈیٹ کے مطابق 1 مارچ 2024 کو برش کٹر کی رینج 25,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے، 25، 30، 35، 40، 45، ایون کہ 55,000 روپے تک جاتی ہے. کوالٹی کو مطلب جیسے جیسے آپ کوالٹی انہینس کرتے جائیں گے، کوالٹی بڑھاتے جائیں گے، ویسے پرائس بڑھتی جائے گی. اچھا، برش کٹر کے ساتھ آپ کیا کیا چیزیں کاٹ سکتے ہیں؟ برش کٹر کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چھوٹے لیول کے اوپر اگر آپ نے تھوڑا بہت کام کرنا ہے، اپنے کچھ جانور رکھے ہوئے ہیں یا اپنی کچھ تھوڑی جگہ کی گندم کاٹنی ہے، چاول کاٹنا ہے، تو آپ برش کٹر آپ کے لیے ریکمینڈیڈ ہے. اگر آپ نے کرائے پہ چلانا ہے تو تب بھی برش کٹر آپ کو محنت مزدوری کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے 1 ایکڑ گندم اگر کاٹ کے آپ کو 2 من دانے 3 من دانے مل جاتے ہیں، تو آج کے دور میں 12,000 روپے کے 3 من، 12 سے 13,000 روپے کے دانے ہیں. اور آپ کا 1 ایکڑ کے اوپر پیٹرول جو برش کٹر کے اندر خرچ ہونا ہے وہ میکسیمم 1.25 لیٹر 1.5 لیٹر خرچ ہونا ہے. مطلب 500 روپے کا خرچہ، 1,000 روپے بندے کی دیہڑی بھی ڈال لیں تو 1,500 روپے خرچہ کر کے 10,000 روپے آپ آرام سے شام کو کما کے گھر جا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک برش کٹر کا پلس پوائنٹ ہے. برش کٹر کے بعد اگلی رینج سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں واک بیہائنڈ 2 ویل ریپر. واک بیہائنڈ پیچھے چل کے 2 ویلوں والا ریپر. اس کے اندر بھی بہت ساری کیٹیگری ہے، اور الحمدللہ پاکستان میں جاپان مشینری کے پاس اس کی جو رینج ہے وہ آپ کو پورے پاکستان میں کسی جگہ سے نہیں ملے گی. منیمم اگر پرائس کی بات کریں تو ہمارے پاس اس کے اندر 7 HP 7 ہارس پاور پیٹرول انجن کے اندر ریپر آتا ہے، جو کہ اس کے آگے تقریباً 3.5 فٹ کا ریپر لگا ہوتا ہے. 4 فٹ اس کی ٹوٹل ویڈتھ ہوتی ہے. بلیڈ سائز جو ہوتا ہے وہ 3.5 فٹ ہوتا ہے. وہ آپ 2 ویل لگے ہوتے ہیں. اور ابھی جو ہمارے پاس لیٹسٹ سیریز آ گئی ہے اس کے اندر ہم آپ کو کپلڈ دیں گے، مطلب کوئی چین بیلٹ سے چلنے والا ریپر نہیں ہوگا، ایک کپلڈ ہوگا جو آپ ریپر انجن کے ساتھ یکجا جڑا ہوگا. تو وہ تقریباً آج کی ڈیٹ کے مطابق 3,50,000-60,000 روپے کی رینج سے واک بیہائنڈ ریپر سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس سے نیچے بھی ہیں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کوالٹی بہت زیادہ گرا دیں گے تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ 2.5 لاکھ کا بھی آپ کو ملتا ہے تو وہ 2.5 لاکھ آپ کے لیے ورتھ رکھتا ہے. آپ 2.5 لاکھ خرچ کر دیں اور آپ کا کام نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا 2.5 لاکھ میں 1 لاکھ ڈال کے اپنے 2.5 لاکھ کو سیو کریں، بجائے اس کے کہ 2.5 لاکھ آپ کہیں پھینک دیں. تو یہ ریپر کے اندر جو منیمم رینج میں نے آپ کو بتا دی کہ 7 ہارس پاور پیٹرول انجن، پھر آگے ریپر. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر اس کے اندر ایک 9 ہارس پاور کے اندر آ جاتا ہے، اور 9 ہارس پاور، پھر اس کے بعد 13 ہارس پاور، پھر اس کے بعد ڈیزل انجن کے اندر ہمارے پاس ایک لیٹسٹ سیریز ہے جو پچھلے 4-5 سال سے ہم پاکستان کے اندر اس کو سول ڈسٹریبیوٹر ہے، اور وہ کمال کی مشین ہے. اس کو جادوگر مشین کہا جاتا ہے. اس کے کافی سارے ایکسٹرا فیچر ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو وہ اس کے چوڑے ٹائروں والا ریپر ہے، ٹھیک ہے. چوڑے ٹائر ہونے کی وجہ سے وہ چلانے میں انتہائی آسان ہے، یوزر فرینڈلی ہے، بندہ تھکتا بالکل نہیں ہے. اس کو ٹرن کرنا بھی ہے نا تو آپ کو اپنے بازوؤں کے زور سے اس کو ٹرن نہیں کرنا. اس کے اندر ڈفرینشیل سسٹم لگا ہوتا ہے. ڈفرینشیل سسٹم سے مراد یہ ہے کہ اس کے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ آپ کو کلچز مل جاتے ہیں. کلچ کا لیور ہے، آپ لیفٹ ٹرن کرنا ہے، لیفٹ سائڈ کا کلچ کو پریس کریں گے مشین الٹے ہاتھ پہ گھوم جائے گی. آپ رائٹ سائڈ کو کلچ کو پریس کریں گے وہ سیدھے ہاتھ پہ گھوم جائے گی. تو اس کو چلانا انتہائی آسان ہے. اور پھر اس مشین کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ آپ کا ہر قسم کا چارہ بڑا اچھا کاٹ دیتی ہے. جو میں نے آپ کو اس سے پہلے 7 ہارس پاور کا ریپر بتایا وہ عموماً ہم لوگ گندم، چاول اور ہائٹڈ چاروں کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں، نہ کہ آپ کی جو سردیوں کے اندر جو برسین ہوتی ہے یا لوسن ہوتی ہے وہ آپ کی اس ریپر سے نہیں کٹے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پورے سال کا چارہ کاٹنا ہے تو آپ کو ایٹ لیسٹ اس ریپر کا نام ہے سیلف پروپلڈ ریپر. اس کا مشکل سا نام ہے. آپ ہمارے کسی نمبر پہ رابطہ کر کے یا ایٹ لیسٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار چوڑے ٹائراں والا ڈفرینشیل سسٹم جڑا موڑن دا سسٹم وچ ہوندا ہے وہ والا ریپر آپ کہہ کے اس کو ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں. 9 ہارس پاور کے اندر 2 چین ایک ماڈل آتا ہے. 2 چین سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہائٹڈ چارے کے لیے نہیں ہوتا. بہت زیادہ ہائٹڈ چارے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چارہ آپ کا 10 فٹ 9 فٹ 12 فٹ کی رینج میں، اکثر آپ دیکھیں گے مکائیاں بڑے اچھا قد نکال جاتی ہیں، جوار بڑا اچھا قد نکال جاتی ہے، نیپیئر بڑا اچھا قد نکال جاتا ہے. تو وہ 2 چین کے اندر اس کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ آلموسٹ 1 فٹ ہوتی ہے. وہ 4 فٹ میکسیمم 5 فٹ تک کے چارے کے لیے ہم ریکمینڈڈ کرتے ہیں ہائٹ کے لیے. نیچے چاہے جتنے مرضی ہو 1 فٹ اس کا قد ہونا چاہیے. کوئی بھی فصل ہے وہ برسین، لوسن، ٹالا، جڑی چیز بھی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کاٹ دے گا.
اچھا اب اس کے بعد آ جاتا ہے اسی کے اندر 9 ہارس پاور کے بعد ماڈل آ جاتا ہے ایک 3 چین ماڈل آ جاتا ہے جو 13 ہارس پاور پیٹرول انجن کے اندر ہوتا ہے. وہ 3 چین میں ہے. 3 چین کی وجہ سے وہ آپ کی اب ہائٹڈ فصلیں بھی کاٹ دے گا, نیچے والی تو وہ کاٹے گا ہی کاٹے گا. تو اس ماڈل کو ہم بیسیکلی بولتے ہیں آل راؤنڈر ماڈل. آل راؤنڈر کے وہ پورا سال کے آپ کے جتنے بھی کٹائی سے ریلیٹڈ دکھ ہے نا وہ سارے اس سے دھل جاتے ہیں. وہی چوڑے ٹائروں کے اندر ڈفرینشیل سسٹم کے ساتھ چلانے میں آسان اور کامیاب ترین مشین پاکستان کے اندر. اس سے بہتر 2 ویل ریپر آپ کہیں بھی نہیں دیکھ پائیں گے. اچھا اس کی اگر پرائس کی بات کریں تو اس کے اندر بھی 7 ہارس پاور کا ایک ماڈل آتا ہے. وہ صرف سردیوں کا چارہ کاٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. وہ تقریباً 4,50,000 60,000 کی رینج سے سٹارٹ ہوتا ہے آج کی ڈیٹ کے مطابق. اس کے بعد 5,20,000 5,60,000 65,000 روپے تک اس کی رینج جاتی ہے. اب 2 ویل ریپر کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس آپشن. آپ کہتے ہیں جی مجھے ٹریکٹر والا چاہیے, میرے پاس ٹریکٹر ہے تو میں ٹریکٹر کے ساتھ لگا کے کام کرنا چاہتا ہوں. تو ٹریکٹر والے بھی ہمارے پاس 2 طرح کے ریپر ہیں. ایک ہمارے پاس 2 چین ریپر ہے, ایک 3 چین ریپر ہے. 2 چین ریپر وہی گندم اور چاول کو کاٹنے کے لیے استعمال ہوگا اور کسی قسم کے چارے کے لیے سردیوں کے لیے نہیں استعمال ہوگا. مطلب جس طرح لوسن برسین کوئی چیز نہیں کاٹے گا. پھر اس کے بعد اگر آپ کے پاس چارہ ہے اور آپ کو بڑا فارم ہے, آپ نے زیادہ چارہ کاٹنا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار بندہ پیچھے نہیں چل کے کاٹ سکتا, ہمیں ٹائم سیونگ کرنی ہے, زیادہ کام کرنا ہے, تو پھر آپ کو ہمارا ٹریکٹر ماؤنٹڈ 3 چین ماڈل لینا پڑے گا جو آپ کا 20 منٹ 30 منٹ کے اندر 1 ایکڑ کاٹ کے سائڈ پہ کرے گا. اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے جتنا مرضی قد کا آپ کا چارہ آ جائے. پاکستان کے اندر سب سے مشکل جو چارہ ہے پڑا وہ نیپیر گراس ہے. ہمارے 3 چین ٹریکٹر ماؤنٹڈ ریپر سے آپ کا نیپیر گراس بھی کاٹ دے گا. مکئی جوار باجرہ گندم چاول ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ اس کے ساتھ کاٹ سکتے ہیں. ٹریکٹر والے جو سمپل ریپر ہیں پڑے جو ہم اپنے پاس ایکسپورٹ کوالٹی کے اندر تیار کرتے ہیں, وہ ایکسپورٹ کوالٹی کے ریپر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے اندر ایک تو ہم ٹوٹل جو بھی مٹیریل ہے برانڈ نیو یوز کرتے ہیں. اس کے اندر جو گیئر باکس ہیں وہ ریشین ہوتے ہیں. اس کے اندر جو چین چل رہی ہوتی ہے وہ انڈسٹریل ہوتی ہے. اس کے اندر جو پنکھے لگے ہوئے ہیں باقاعدہ اس کے اندر بیرنگ انسٹال ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک بہت اچھی کوالٹی کا ریپر ہے. پاکستان میں بے شمار جگہ پہ بنتے ہیں, لیکن ہم جو آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ ہمارا خود کا, ہم بار ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو بہت اچھی کوالٹی کے اندر ہوگا. اس کے بعد ریپر کے اندر آپ کے پاس آپشن آ جاتی ہے ریپر پلس بائنڈر. ریپر پلس بائنڈر بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا اور بہت سے لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ یار ریپر پلس بائنڈر ہمارے پاس ہونا چاہیے جس سے آپ کی مزدوری بچتی ہے, ٹائم بچتا ہے, پیسے بچتے ہیں. تو ریپر پلس بائنڈر کے اندر ایک واک بیہائنڈ پہلے ریپر بائنڈر بھی آتا تھا, لیکن اب اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا کیونکہ اس کی پرائس بہت زیادہ ہو گئی ہے. ابھی بھی ہمارے پاس ایک یونٹ اویلیبل ہے جو آج کی ڈیٹ کے مطابق 14.5 لاکھ روپے کا, لیکن میں اس کو ہرگز ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ اتنے پیسوں کی وہ ورتھ نہیں رکھتا. تو اگر آپ نے ریپر بائنڈر میں جانا ہے تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آپ ریپر بائنڈر ٹریکٹر ماؤنٹڈ لیں. ٹریکٹر ماؤنٹڈ ریپر بائنڈر کے اندر بھی ایک پوری سٹوری ہے. جس طرح آپ کو میں بتاؤں کہ ہم 2004 سے ریپر بائنڈر کے اوپر کام کر رہے ہیں. 2004 میں پاکستان اور پوری دنیا کے اندر ایک بہت مشہور زمانہ کمپنی جس کو BCS کہا جاتا تھا, جس کو ہم اٹلی سے امپورٹ کرتے تھے, وہ مشین بہت اچھے طریقے سے استعمال کی جاتی تھی اور وہ دنیا کی کامیاب ترین مشین تھی ریپر بائنڈر کے ٹیکنالوجی کے اندر. لیکن اب پچھلے 3-4 سال سے معاملات آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر مہنگائی, ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے اب BCS کا ریپر بائنڈر جو ہے وہ ہوش ربا قسم کا مہنگا ہو گیا اور لوگوں کی قوت خرید سے باہر نکل گیا. آج کی ڈیٹ کے مطابق اگر BCS کے ریپر بائنڈر کی بات کروں جو ٹریکٹر کی بیک سائڈ کے اوپر لگا کے آپ چلاتے ہیں وہ 19,50,000 روپے کا, اور اس کے اندر ایک سیلف پروپلڈ 4 ویل والا 12 ہارس پاور ڈیزل انجن کے ساتھ آتا ہے جس کا اپنا انجن اس میں لگا ہوتا ہے. بندہ اس کے اوپر بیٹھ کر کام کرتا ہے. وہ 34 سے 35 لاکھ روپے کا ہوگا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ 34-35 لاکھ روپے خرچ کرنے کے بجائے آپ ایک ٹریکٹر لے لیں, تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی. پھر ہم نے بیسیکلی 3-4 سال پہلے اس چیز کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ریپر پلس بائنڈر BCS کا دن بدن بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو لوگوں کی قوت خرید میں نہیں آ رہا. تو ہم نے اس کا الٹرنیٹ حل سٹارٹ کر دیا کہ اس کو کہاں سے ہم پاکستان کے اندر جو ڈیمانڈ ہے اس کو بھی تو پورا کرنا ہے اور ایک اچھی مشین جو کام بھی کرے. تو اس کے لیے ہم نے ایک چائنا کی بہت اچھی کمپنی جس کا میں آپ کو پہلے چوڑے ٹائروں والی مشین سیلف پروپلڈ ریپر بتا چکا ہوں, وہ اسی کمپنی سے ہم نے ایک ریپر بائنڈر تیار کروایا جس کو ہم نے پچھلے 3 سال مارکیٹ کے اندر سیل کیا. سیل کرنے کے بعد ہم نے لوگوں کو چھوڑ نہیں دیا, ہم نے اس کو پراپرلی ان کے ساتھ فالو اپ میں رہے, ان کے پیچھے گئے. جہاں جہاں ان کو فیلڈز کے اندر چیلنجز تھے ان چیلنجز کو ہم نے دور کیا. کیسے کہ
ایسا نہیں کہ چائنا کی کمپنی نے صحیح نہیں بنایا تھا، اس کے اندر معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ بہت ساری انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی چیزیں ہمارے پاکستان کے اندر آ کے اپلائی نہیں ہو پاتی. ہمارے پاکستان کی بنی ہوئی چیز مے بی چائنا یا دنیا کے کسی اور کونے میں جا کے اپلائی نہ ہو. اس کی ریزن فیلڈ چیلنجز ہے، ایٹماسفیئر ہے، لوگوں کا انٹرسٹ ہے، لوگوں کو کتنی اویئرنیس ہے، یہ ساری باتیں جو ہے نا انوالو ہوتی ہیں. تو ہم نے 3 سال پہلے جو ریپر بائنڈر پاکستان کے اندر لے کے آئے چائنا والا، اس کو ہم نے یہاں پاکستان کے اندر رہ کے اس کے اندر جو فیلڈز کے چیلنجز تھے ان سارے چیلنجز کو ہم نے الحمدللہ صحیح طریقے سے کور اپ کیا. اس کے پارٹس کو بہتر کروایا، اس کے پارٹس کے اندر چینجز کروائیں، جہاں پہ کوئی پارٹ چینج ہونے والا تھا وہ چینج کروایا پاکستان کے فیلڈ کے مطابق، لوگوں کی روٹین کے مطابق. اور آج الحمدللہ جو ہمارا ریپر پلس بائنڈر چائنا کا ہے، جو ٹریکٹر کے فرنٹ پہ لگا کے چلایا جاتا ہے، وہ الحمدللہ کامیاب ترین مشین ہے. اس کو ہم لوگ آپ کو ہماری یہ تمام مشینیں، چاہے آپ 25,000 روپے والا برش کٹر لے لیں، بھلے آپ 35 لاکھ والا ریپر بائنڈر لے لیں، جاپان مشینری سے آپ کو اس چیز کی سہولت ملے گی کہ ہماری فیلڈ سروسز، آفٹر سیل سروسز میں آپ ہمیں ہمیشہ اپنے پیچھے کھڑا پائیں گے. ہماری ٹیم آپ کے پاس آئے گی، وہ آ کے آپ کو ٹریننگ دے گی، آپ کو چلانے کا طریقہ سمجھائے گی. کل کو کوئی پریشانی آئے گی، کوئی خرابی آئے گی تو تب بھی آپ کو ٹوٹل اسپیئر پارٹس کی اویلیبلٹی ہر چیز کو ہم انشور کریں گے. تو امید کرتا ہوں کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو پاکستان میں موجود ہر طرح کی کٹائی کے جو مسئلے تھے، وہ چاہے چارہ ہو، چاہے گندم ہو، چاہے چاول ہو، تو وہ اس ویڈیو کے اندر کور آپ کر دیا. اب آپ کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی، اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی ہے تو آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار میں نے اپنی کس بجٹ کے اندر رہ کے اور کس مشین کے ساتھ جانا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دوست مان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.